حضور قبلہ کرامت علی عظیمی رزاقی مجددی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے اپنے علمی لدنی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائیں. پرزور نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان صدیق اکبر، فیضان سائی، فیضان عزیز. سبحان اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. مل کر بڑی الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. صلاة کے بعد بس 15 منٹ کی انشاءاللہ میری حاضری ہے، آپ سے بات چیت کروں. سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، دیر سے آنے پر انسان اپنا ذہن بنا کر جاتا ہے. میں نے اپنے پیشوا کے دربار پر آپ کے میرے سب کے پیشوا ہیں سائیں حضور قبلہ عالم کے دربار پر حاضری دینی تھی ضروری. کافی دنوں کے بعد آنا ہوتا ہے، دل میں خواہش ہوتا ہے، بننا اور آرزو ہوتی ہے. میرے کیف سلام کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے بھائی شکیل احمد نے الحمدللہ اپنے گھر پر اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. کل بھی میرے بھائی ابرار کی طرف محفل تھی، دن میں میرے بھائی زاہد کی طرف سارے ثواب کے لیے پھر علی احمد کی طرف. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی زبان فیض ترجمان سے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، سبحان اللہ، میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں. میرا بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت فرشتوں میں بیٹھ کر فرشتوں کو سامنے بٹھا کر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے آگے بڑی طویل حدیث ہے، لیکن میں جو بات جماعتی خصوصی کرتی ہوں. حدیث پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ میں کس کا ذکر قبول کرتا ہوں، کس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے یاد کرے اور کس کو یاد نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ نے تو یہ فرمایا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں. سبحان اللہ. جو لوگوں کے مل بیٹھنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جیسے میرے بھائی نے شکیل احمد نے آج کی محفل پاک کا اہتمام کیا، تو یقین اجر و ثواب تو سبھی کو ملے گا، مگر جو اس کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑے عظیم درجات کا یہ طریقہ ہے. اس کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، میں نے آیت پڑھی بس اس کی طرف آتے ہوتے سب کو یقیناً اخلاق کا پیکر بنایا. لیکن جب میرے نبی مکرم کی باری آئی تو ہر صفت کی انتہا میرے نبی کی ذات پر اللہ نے فرمایا. سبحان اللہ. کوئی بھی صفت ہو میرے کریم اللہ رب العزت نے انتہا اپنے محبوب پر فرما دی. میری معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ اب معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی میرے نبی کا کردار اور عمل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شورش کاشمیری ایک بڑے لکھے شخص گزرے ہیں، عالم دین تھے. فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام آسمانوں سے میرے نبی پر نازل ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں وہ منظر بھی تو یاد کرو کہ 13 سال مکے کی گلیوں میں لوگوں نے چلتا پھرتا قرآن دیکھا. میرے نبی چلتا پھرتا قرآن تھے، مکے پاک کی گلیوں میں چلا کرتے تھے. اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو
کے ہر صفت اعلیٰ. ضمنی طور پر بڑی پیاری حدیث مبارک ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کثرتیں عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کو. ایک روز میرے کریم آقا اپنے حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہوئے اپنے نالین کی مرمت فرما رہے ہیں. جب کردار عمل تو دیکھیے. آج ہم ہیں ذرا سی اگر لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا پروٹوکول عزت مل جائے پھولے نہیں سماتے, لیکن وہ کائنات ہے تو سما کے مالک اپنے دستے اقدس سے اپنے نالین گانٹ رہے ہیں, نالین مرمت فرما رہے ہیں. اور ام عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ سامنے بیٹھی ام عائشہ چرخہ کاٹ, سبحان اللہ, چرخہ کاٹ رہی ہیں, دھاگے بن رہی ہیں. گرمی کا موسم ہے, میرے کریم آقا کے لبوں پر رخساروں پر پسینے کے قطرے ہیں. سبحان اللہ. ام عائشہ غور سے دیکھتی ہیں, پھر سر جھکا لیتی ہیں, پھر میرے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھتی ہیں, پھر سر جھکا لیتی ہیں. میرے آقا مسکرائے, پوچھا عائشہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ, یہ جو آپ کے چہرہ انور پر یہ جو پسینے کے قطرے ہیں نا, ان میں سے اتنی تیز شعائیں نکل رہی ہیں جیسے گوہر آبدار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت کا انداز بھی دیکھیے میری ماں عائشہ کا. اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کرتی تھی. میری ماں عائشہ کو تشبیہ دے رہی ہے جیسے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, جیسے کسی گوہر آبدار سے نور کی کرنیں نکلا. سبحان اللہ. ایک روز ایسا بھی ہوا, ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک روز میرے کریم آقا باہر تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ باہر بارش ہو رہی ہے, لیکن آپ پر تو بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, سبحان اللہ, گیلے ہیں نا, آپ کا جسم گیلا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ باہر تو بارش نہیں ہو رہی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میری کوئی چیز استعمال کی ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا رسول اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی چادر مبارک سر پر ڈال لی تھی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو بادلوں سے برستی ہے, میری چادر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت تھی. سبحان اللہ, یہ اس کی ایک جھلک تھی جس کا تذکرہ اما عائشہ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس میں یوسف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا, اس میں یوسف کی تو کوئی حد ہے نا. مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ بھوکے دیکھتے ان کے پیٹ بھر جایا کرتے تھے. قرآن پاک میں موجود ہے جب زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلوا کر یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا تو اس نے یوسف کی وجہ سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, ان کو دیکھتے ہی پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. لیکن کیا فرماتے ہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نبی کے بارے میں جس کی کوئی حسن کی حد ہے ہی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان, تیرے نام پہ مردان. ہما وقت اپنا تن من دھن اس حسن کامل کے سامنے نچھاور کرنے کو تیار رہا کرتے تھے. ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تذکرہ سنا ہوگا, ایسے ایسے درجات اللہ نے میرے نبی کے ان اصحاب کو عطا فرمائے جنہوں نے میرے نبی کی اتباع فرما برداری بھی کی, اس چہرہ اقدس سے اقتصاب فیض بھی کیا, اور آقا کریم کی معیت اور محبت میں وقت گزارا اور پھر آپ پر جانے قربان کر دی. آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ کا واقعہ کہ آپ کی شادی ہوئی تھی, 1 یا 2 دن ہوئے تھے, آپ اپنے گھر میں تھے. صبح کے وقت اعلان ہوا کہ سرکار نے جنگ کے لیے مجاہدین کو طلب فرمایا ہے. تاخیر نہیں کی, غسل بھی نہیں کیا, چل پڑے. اب جب میدان جنگ میں پہنچے اور شہید ہو گئے تو آپ کی لاش مبارک کہیں نظر نہیں آئی. اب تھوڑی دیر کے بعد جب لاش مبارک سامنے آ کر رکھی گئی تو جس میں عطر سے پانی ٹپک رہا تھا. سبحان اللہ, آقا نے فرمایا کہ غسل کی حاجت تھی, فرشتوں سے اللہ نے غسل دیا. سبحان اللہ.
آج تک ان کا نام غسیل الملائکہ ہے، وہ شخصیت کہ جسے اللہ رب العزت کے ملائکہ نے غسل کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کفار میں دھوکے سے کچھ لوگوں کو پکڑا، پہلے اوروں کو شہید کیا، پھر حضرت خبیب کی باری آئی، کہا یہ بڑے طاقتور آدمی ہیں، چلے انہیں کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حجرے میں انہیں قید کر دیا، ایک کمرے کے اندر۔ اب کمرے کے اندر عجیب ماجرا ہے، آپ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے سجدے میں گرے رہتے ہیں۔ وہ نے ایک طریقہ آزمایا ہے، خوبصورت عورت کو حجرے میں بھیجا کہ ان کے ایمان کو خراب کرے، لیکن عورت تنگ آ گئی اور کیا دیکھتی ہے، کہا جب بھی جاتی ہے بے موسم کے پھل حضرت یہ تو رب کی عطا تھی، لیکن قربان جاؤں میں اللہ رب العزت کے ان جانثار بندوں کے کہ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو قبیلہ بنی اوس سے آپ کا تعلق تھا، بڑے پیمانے پر اعلان ہو گیا کہ جس کافر کو آپ نے مارا تھا جنگ بدر میں، اس کے ورثاء آ گئے، کہنے لگے ہم اسے خریدیں گے اور ہم اسے پھانسی پر چڑھائیں گے۔ جب پھانسی دی جانے لگی تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے طریقہ، دیکھیے اللہ کے جانثار بندوں کا، جان قربان کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حضور، صرف کے حضور، اس کے دین پر قربان ہونے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی فکر ہے، سجدوں کی سبحان اللہ۔ اب کفار نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، آپ نے جلدی جلدی پڑھ لیں، جلدی سے نماز ختم کی اور سولی کی طرف چلے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے جلدی پڑھی ہے تم یہ نہ سمجھو مجھے موت سے خوف آتا ہے۔ پھر مدینہ پاک کی طرف منہ کیا پھانسی سے پہلے اور پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے دین پر اور آپ کی محبت میں قربان ہو رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میری روز محشر گواہی دینا اللہ کے حضور کہ میں کامل ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھانسی دے دی گئی، میرے کریم آقا کو جب پتہ چلا پھانسی پر محافظ رکھ دیا آپ کی لاش پر، کل اتارنے نہیں دینی، تو آپ میرے آقا 2 صحاب کو بھیجا، مجھے ان کی لاش کو دینے گئے، جس کو اتارا ان کو نیند آ گئی، لے کر چلے پھر میں ان کی آنکھ کھل گئی، جب پیچھا کیا تو انہوں نے آپ نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا اور خود سامنے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا خبیب کو اپنے اندر سمو دے، زمین پھٹ گئی، جن کے لیے زمین کو اللہ نے شک ہونے کا حکم دیا، اور جب وہ وہاں آئے تو آپ کا جسد اقدس وہاں موجود نہیں، ان کی بات ان کے کمالات ہیں کہ زمین کا پھٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کیسا بندوبست فرما رہا ہے، دشمنوں کی شہادت تو پالی میرے محبوب کی محبت میں، لیکن اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز سے نواز رہا ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جو میرے محبوب کی محبت میں اس دین پر جان دیتے ہیں میں انہیں کیسے انعام و اکرام عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا حامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر بات کرتے ہوئے جن کا موقع ہے میرے آقا کریم صفحے درست فرما رہے ہیں، لوگ صفوں میں کھڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول تنو دوش بڑا ہے، آپ کو پیٹ مبارک شکم مبارک باہر نکلا ہے، میرے کریمہ کا چھڑی سے ٹھوکا دیتے ہیں استوا یا سواد، سواد پیچھے ہٹ جاؤ، سواد پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب وہ صفحے درست کرنے کے لیے جب میرے کریمہ کا نے چھڑی ان کے پیٹ پر رکھ کر ٹھوکا دیا تو وہ کہنے لگے رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اب ہوگا کوئی ایسا کمانڈر، ہوگا کوئی ایسا مالک، کوئی آقا، ساری جنگ کی کارروائی روک دی میرے کریم آقا، ہمارے لگے ہاں پہلے سواد کو ہم بدلہ دیں گے پھر جنگ کی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سواد آگے بڑھے، آپ کے شکم اقدس سے اپنے جسم کو ملنا شروع کیا اور عرض کیا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، جنگ ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے میں شہادت پا لوں، شہادت کے مقام پر فائز ہو جاؤں۔ آخری وقت آپ کے جسم اقدس سے اپنے جسم کو مس کرنا چاہتا تھا، میرے کلمہ کا حضرت زید بن ثانیہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، یہودیوں کے توریت کے بہت بڑے عالم، میرے آقا کریم نے ان سے کھجوروں کا سودا ہونا ہے اور ایک وقت مقرر کر لیا کہ اس وقت پر ہم آپ کو یہ کھجوریں یہ پیسے آپ کو دیں گے۔ ابھی وقت ٹائم تھا،
میرے آقا کریم گلی سے تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، سامنے سے زید بن ثانا سامنے آتے کہنے لگے آپ نے میرے پیسے نہیں دیے یا کھجور نہیں دی؟ میں نے فرمایا اس میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے تم قریش والے ایسے ہی کرتے ہو، وعدہ وفا نہیں کرتے، تم نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، مجھے وقت پر میری چیز کیوں نہیں واپس کرتے؟ عمر فاروق نے غصے سے پھورا، اب ان کی اور زیادہ بے باکی کا مظاہرہ کیا، آگے بڑھے اور میرے کریم آقا کی شانہ اقدس پر چادر تھی اسے پکڑ لیا۔ عمر فاروق نے اپنے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، منافق ہاتھ پیچھے کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ میرے کریم آقا نے پھر غصے سے پھورا عمر فاروق۔ اب زید بن ثانا نے اپنی کارروائی ختم کرتی عمر فاروق سے کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ کہا میں زید بن ثانا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا یہودیوں کے وہ عالم؟ اس نے کہا ہاں۔ عمر فاروق نے کہا تم نے ایک عالم دین ہوتے ہوئے آقا کریم کی شان میں اس قدر گستاخی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا ہے عمر میں نے توریت میں اس نبی آخر الزمان کے اخلاق کی جو نشانیاں پڑھی تھی میں تو وہ نشانیاں آزما اس توریت میں لکھا یہ تھا کہ اس نبی آخر الزمان کو جتنا غصہ دلایا جائے گا اور رحیم اور عفو اور مہربانی اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، زید بن ثانا صحابی رسول بن گئے۔ یہ ہے وہ تمام مرتبہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد۔ میری کریم آقا جب سفر میں ہوتے نا، بس آخری بات ہے، جب سفر میں ہوتے تو قرآن ڈالتے اور جس پاک نبی کی پاک زوجہ کے نام قرآن نکلتا اس کو اپنے ہمارا سفر میں لے جاتے۔ میرے نبی کی پاک زوجہ ساتھ تھی، اونٹ پر سوار تھی، میرے کریم آقا دوسری سواری پر سوار تھی۔ تو جو اونٹ چلانے والا تھا عرب میں شاعری بہت کرتے تھے، وہاں کے اونٹ چلانے والے بھی شاعر تھے، وہ حدی خواں اس کو کہتے ہیں جو اونٹوں کو تیز بھگانے کے لیے شاعری کرتے تھے، جوشیدہ اشعار پڑھتے تھے۔ تو وہ جو دربان تھے انہوں نے حدی خوانی شروع کی، شاعری جوشیدہ، اونٹ تیزی سے بھاگنے لگا، اونٹ تیزی سے بھاگنے لگا۔ میرے کریم آقا اپنی سواری سے اتر پڑے اور شدربان سے کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، آہستہ چلو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس سواری پر بڑے نازک آبگینے بیٹھے ہوئے؟ اخلاق دیکھیے نا، اپنی پاک زوجہ سے محبت کا انداز دیکھیے، کیا تشبیہ دے رہے ہیں اس پر، پاکیزہ آبگینہ بیٹھا ہوا ہے، مقدس آبگینہ بیٹھا ہوا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ میرے نبی اپنی پاک ازواج سے محبت ظاہر کر کے اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے اہل خانہ سے محبت کرو، اخلاق کا تقاضا ہی ہے۔ میرے کریم آقا نے صاحب سے پوچھا بہترین مرد کون ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ تشریح فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا بہترین مرد وہ ہے جس کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا رویہ اچھا ہو، جس کی عملی مثال۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی بات یاد آ گئی چونکہ محبت کی بات ہے تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بڑا مزاق بہت کرتے تھے، ہنسی مذاق بڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بدو آیا جنگل سے، اس کے پاس اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، اس نے لا کر مسجد نبوی کے باہر بٹھا دی اور خود آقا کریم کے سامنے حاضر ہو گیا، بیٹھ کے آپ کی مجلس میں آ کے۔ تو ان سے دوسرے صحابی کہنے لگے، وہ جو صحابی تھے حضرت سیوبت نام تھا، میں بھول رہا ہوں، میرے اصحاب کہنے لگے ان سے آ کے آج مزہ آ جائے اگر اس اونٹنی کو ذبح کر کے ہم اس کا گوشت کھائیں اور پیسے ہم آقا کریم سے اس کی ادا کروائیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، چھری لاؤ ابھی ذبح کرتا ہوں۔ اس بدو عربی کی اونٹنی کو مسجد نبوی کے سامنے ذبح کر دیا، گوشت بنایا اور لے گئے۔ اٹھا کے جب بدو تو آ رہا ہے کافی دیر کے بعد، تو اونٹنی کا نام و نشان نہیں، کسی نے کہا بھائی وہ تو کاٹ لی ہے انہوں نے، ذبح کر دیا اسے۔ اب وہ کریم آقا کی خدمت میں جب آئے بدو شکایت کرنے، یا رسول اللہ آپ کے اصحاب نے یہ میری اونٹنی ذبح کر دی ہے۔ میرے کریم آقا اٹھ گئے، جب انہیں صحابی رسول کو پتہ چلا تو وہ آگے آگے بھاگنے لگے، چھپنے کے۔
اب ایک گھر میں پہنچے وہ، کہاں مجھے چھپا لو، آقا کریم میرا پیچھا کر رہا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، اس کے اندر بیٹھ گئے. گھر والوں سے کہا ٹہنی وہنی میرے اوپر ڈال دو تاکہ پتہ نہ چلے، نظر نہ آئے مجھے. اب ایک صحابی رسول بھی پیچھے پیچھے اشارہ کیا، رسول اللہ اس کے اندر ہے. اب میرے کریم آقا آگے بڑھے، ان جھاڑیوں کو اٹھایا، دیکھا تو ان صحابی رسول کے سر پر پتی اور مٹی پڑی ہوئی تھی. میرے آقا نے دست اقدس پکڑ کر باہر نکالا، آپ اس کے جسم کو جھاڑ رہے ہیں. میرے آقا پتوں اور مٹیوں کو جھاڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اٹھنے کا گوشت تم کھاؤ، اس کے پیسے میں ادا کروں. یہ ہے وہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ. آج نظر ہی نہیں آتی ہمیں یہ باتیں. آج نعت معذرت کے ساتھ بڑے بڑے عالم دین وہ جن کی ماتھے کی تیوریاں نہیں کھلتی، مجھ جیسا کوئی پیر بن جائے ناقص تو مریدوں پہ ہر وقت گرجتا برستا ہے. عجیب ہم لوگوں کی ایک کیفیت بن چکی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، جب تک ہم آقا کریم کے خلق کو سمجھنے والے نہ بنے، ویسا خلق تو یقیناً ہم نہیں اپنا سکتے، لیکن ان کی نقل تو ہمیں کرنی ہے. ان کی نقل تو ہمیں کرنی ہے. اخلاق کا پیکر بننے کی کوشش کریں، محبت کا پیکر بننے کی کوشش کریں، ادب کا پیکر بننے کی کوشش کریں، عاجزی اور انکساری کا پیکر بننے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام.